جو امیر المومنین اتنا خیال رکھے اپنی رعایا کا، اس کے بارے میں آج کا بندہ اٹھ کر اعتراض کرے تو پھر انہیں اپنی عقل کا کہیں سے آپریشن کروانا چاہیے۔ دل تو کالا ہے، زبان تو کالی، اس کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کالا ہو گیا۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہے۔ تو میرے پیغمبر کے صحابہ کی جو جماعت ہے وہ بڑی خوبصورت جماعت ہے، وہ بڑے ہی صاف دل اور صاف گو لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس ذات اقدس و مقدس کے لیے جس کی رحمت سے آج ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محبوب کی بریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ مالک کائنات نے اپنے کلام مجید میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو آپس میں تو بہت ہی محبت اور پیار رکھتے ہیں، لیکن کفار کے لیے وہ بڑے سخت ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو آج دنیا کائنات میں حکمران ہیں، وہ اپنوں کے لیے سخت ہیں اور کافروں کے لیے نرم ہیں۔ اس دور میں تمام معاملات جو ہیں وہ الٹ چل رہے ہیں۔ پنجابی کا محاورہ ہے، گنگا الٹ بہہ رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو نرم ہونا چاہیے تھا، اور کافروں کے لیے سخت ہونا چاہیے تھا۔ کافر مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیے جا رہے، اور عالم اسلام کے حکمران خاموشی اختیار کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھی بننا ہے وہ بہت مشکل ہے۔
پہلے ساتھی کا اگر تذکرہ کیا جائے، دوست کا، جانثار کا، تو جنہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار، ان کی جان و مال اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں سب سے اعلیٰ جو کردار ہے تو وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا ہے۔ بیٹے کو بلا کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا یہ نئی چادریں جو ہیں یہ کسی زندہ کے کام آ جائیں گی، مجھے پرانی چادروں میں اس کو دھو کر غسل دے دینا، غسل دے کے کفنا دینا پرانی چادروں میں۔ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، جانثار ہیں، سنگی ہیں، بیلی ہیں، کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر مرنے تک اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہجرت کی رات بھی ساتھ نکلے اور کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ لے گئے۔ جس کسی نے غار ثور کا سفر کیا ہوگا وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا دشوار ہے۔ آج کل تو انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہوئی، اس وقت تو یہ بھی نہ تھی، کندھوں پہ اٹھا کے، اور پھر ساتھ چلتے بھوکے پیاسے مدینہ شریف پہنچے، تو پھر بھی ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں اور کل انشاءاللہ قیامت کو حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں گے۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ پرانی چادروں کو دھو کر مجھے کفنا دینا، نئی کسی زندہ کے کام آ جائیں گے۔ یہ وہ پہلا اس یونیورسٹی کا طالب علم ہے جس کے معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ہے۔ اور دوسرا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ کر لیا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ انہوں نے اپنی خلافت میں چراغاں کے متولی کو یہ آرڈر جاری کیا کہ جب میرے بیٹے کے اونٹ چرنے کے لیے چراغاں میں آئیں تو انہیں کہنا کہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ جب ان کے اونٹ آئے تو جو چراغاں کا متولی تھا، امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے وہی آرڈر عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ آپ کے بابا کا، امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے کہ آپ کے اونٹ مسلمانوں کی چراغاں میں نہیں چر سکتے۔ وہ واپس لے گئے اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی، بابا
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے گئے تو کیا وہ مجھ پہ راضی نہ تھے؟ تو فرمایا بیٹا وہ باپ پر بھی راضی تھے اور بیٹے پر بھی راضی تھے۔ ابا جان کیا میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں نمازیں ادا نہیں کی؟ بیٹا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پرہیزگار اور متقی بیٹا عطا کیا، تم نے ادا کی۔ بابا کیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے جہاد میں شرکت نہیں کی؟ بیٹا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مجاہد بیٹا عطا کیا۔ تو بابا پھر اس میں کیا نقص ہے کہ اور مسلمانوں کے اونٹ تو چراگاہ میں چرنے کے لیے داخل ہو جائیں اور میرے اونٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اور لوگ ہیں، تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اور لوگ امیر المومنین کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے۔ بابا اس کی وجہ کی کوئی علت بھی تو ہوگی جس وجہ سے آپ یہ حکم صادر فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں چراغاں کا متولی تمہیں امیر المومنین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ محبت نہ کرے کہ تیرے جانوروں پر زیادہ توجہ دے اور دوسرے لوگوں کے جانوروں کی حق تلفی نہ ہو جائے، مجھے یہ ڈر ہے۔ بابا ٹھیک ہے، آپ کا یہ فیصلہ مجھے قبول ہے۔ جو امیر المومنین اتنا خیال رکھے اپنی رعایا کا، اس کے بارے میں آج کا بندہ اٹھ کر اعتراض کرے تو پھر انہیں اپنی عقل کا کہیں سے آپریشن کروانا چاہیے۔ دل تو کالا ہے، زبان تو کالی، اس کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کالا ہو گیا۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہے۔ تو میرے پیغمبر کے صحابہ کی جو جماعت ہے وہ بڑی خوبصورت جماعت ہے، وہ بڑے ہی صاف دل اور صاف گو لوگ ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں، کیا جس کنویں کا پانی آج مجھ پہ بند کیا گیا ہے وہ میں نے خرید کر وقف نہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر؟ تو سب نے کہا، جو مخالف تھے انہوں نے بھی کہا، اپنوں نے تو کہنا ہی تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور کنویں کو خرید کر وقف کیا۔ تو فرمایا کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین مانگی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں نے زمین خرید کر وقف نہیں کی اللہ کے گھر کے لیے؟ کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا تو میں نے چندہ نہیں دیا؟ جی دیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی؟ جی دی۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم نوا تھے انہوں نے کہا ہم مقابلہ کرتے ہیں، تو کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو، آپ کی مسجد کو خون آلود نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تھی وہ محبت دین سے، یہ تھا وہ پیار دین سے، یہ تھی وہ عقیدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب ان سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا، صحیح البخاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کون بہترین شخص ہے؟
تو اللہ کے اس شعر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ ان کے بعد، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سوال کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا۔ یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لیے اور فرمایا کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ سے، اصحاب ثلاثہ سے اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے شعر نے یہ بات واضح کر دی، پہلے ہی واضح کر دی۔ اللہ کروایا کرتا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ وقت ایسا آئے گا، 1447 ہوگی ایسی کہ جب لوگ دل اور زبان سے کالے ہوں گے تو وہ میرے پیغمبر کے صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرنے کی کوشش کریں گے اور انگلیاں اٹھائیں گے۔ بلکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہج البلاغہ ہے میرے پاس، شیعہ کی یہ معتبر کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو درج کیا گیا ہے۔ یہ صفحہ ہے 844۔ اس کے اوپر امیر المومنین خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ نقل کیے ہیں شیعہ دوستوں نے کہ اللہ کے اس شعر نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ فرمایا، یہ میں نے ٹیک کیا ہوا ہے۔ دو طرح کے لوگ شیعہ کی معتبر کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دو طرح کے لوگ، دو طرح کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ کون سے؟ فرمایا کہ ایک وہ طبقہ ہوگا جو مجھے میری حیثیت سے، میری حد سے، میرے مرتبے سے، میرے مقام سے اوپر لے جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا دنیا میں جو مجھے میرے مرتبے اور مقام سے نیچے لے جائے گا۔ یہ دونوں برباد ہو جائیں گے۔ جو شان اللہ کے قرآن نے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ہے، وہی شان اور مرتبہ اور وہی مقام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اوروں کی بات ہم نہیں کر رہے، وہی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور یہ بات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آج کائنات میں تمہیں اب میڈیا پہ سب کچھ آ رہا ہے، علی کو رب کہنے والے بھی مل جائیں گے، علی رب کہتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے، علی کو مشکل کشا ماننے والے بھی مل جائیں گے، حاجت روا ماننے والے بھی مل جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حد سے بڑھا دینا ہے، ان کو ان کے مرتبے اور ان کے مقام سے اوپر لے جانا ہے۔ یہ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ نہج البلاغہ شیعہ کی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ درج ہیں، ان کا قول نقل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کیجئے، تمام وہ دوست احباب اس پہ غور کیجئے، جو پیغمبر کے صحابہ کا مقام قرآن و سنت میں ہے، اسی طرح من و عن اس کو تسلیم کیجئے۔ اللہ ہمیں اسی طرح محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کی شان میں کمی یا اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔